حضرت عمر کے دور خلافت میں آپ کی فوج کے ایک سپاہی نے، جس کا نام ہیثم تھا، اس نے عرب کے قبیلے کی ایک نوجوان، خوبصورت اور پاک دامن لڑکی سے نکاح کیا، لیکن نکاح کرنے کے بعد ہیثم کی زوجہ کے یہاں 9 مہینے میں بچہ پیدا ہونے کے بجائے محض 6 مہینے میں ہی ایک بچہ پیدا ہو گیا۔ جب ہیثم نے یہ دیکھا کہ اس کی زوجہ نے تو 9 مہینے کے بجائے صرف 6 مہینے میں ہی بچہ پیدا کیا ہے، تو ہیثم کا وجود کانپ اٹھا اور ہیثم غصے کے مارے اپنی زوجہ پر چلا چلا کر بدکاری کا الزام لگانے لگا، جس پر ہیثم کی زوجہ نے اسے کہا کہ اے ہیثم، وہ اللہ کہ جس اللہ نے اس بچے کو میرے پیٹ میں 6 مہینے تک زندہ رکھا، وہ اللہ اس بات کا گواہ ہے کہ یہ بچہ کسی اور کا نہیں بلکہ تمہارا ہی بچہ ہے۔ جب ہیثم نے اپنی زوجہ کی یہ بات سنی تو ہیثم کو اپنی زوجہ کی اس بات پر یقین نہ آیا اور وہ مسلسل اپنی زوجہ پر بدکاری کا الزام لگاتا رہا۔ بالآخر ہیثم اپنے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنی زوجہ کو لے کر حضرت عمر کے دربار میں پہنچا اور پریشانی کی عالم میں رو رو کر کہنے لگا کہ اے خلیفۃ المسلمین، میں آپ کی فوج کا ایک سپاہی ہوں۔ میں نے آج سے 6 مہینے پہلے اس خاتون سے نکاح کیا تھا، لیکن نکاح کرنے کے صرف 6 مہینے ہی بعد اس خاتون نے ایک بچے کو جنم دیا ہے۔ میں اس بات کو لے کر بہت پریشان ہوں کہ آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ میری زوجہ میرے بچے کو 9 مہینے میں پیدا کرنے کے بجائے صرف 6 مہینے میں پیدا کر دے۔ اے خلیفۃ المسلمین، آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، لہٰذا آپ میری اس پریشانی کو حل کریں کہ آخر یہ بچہ میرا ہے یا پھر کسی اور کا۔ حضرت عمر نے یہ سارا معاملہ سنتے ہی ہیثم کی زوجہ سے پوچھا، اے خاتون، یہ جو بات تیرا شوہر مجھے بتا رہا ہے کہ تو نے اس بچے کو 6 مہینے میں پیدا کیا ہے، تو کیا یہ بات سچ ہے یا جھوٹ؟ تو ہیثم کی زوجہ نے ادب و احترام سے کہا کہ اے خلیفۃ المسلمین، یقیناً میرے شوہر نے آپ سے سچ کہا ہے کہ میں نے اپنے اس بچے کو 6 مہینے میں ہی پیدا کیا ہے، لیکن اے خلیفۃ المسلمین، اللہ اس بات کا گواہ ہے کہ یہ بچہ کسی اور کا نہیں بلکہ میرے ہی شوہر ہیثم کا بچہ ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا، اے خاتون، کیا تم اس بات کو نہیں جانتی کہ عرب کے لوگوں کے یہاں صدیوں سے یہ اصول چلتا ہوا آ رہا ہے کہ اگر کسی خاتون کے یہاں 6 مہینے میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو عرب کے لوگ اس بچے کو حلال زادہ نہیں بلکہ حرام زادہ مانتے ہیں۔ لیکن اے خاتون، اب عرب کے لوگوں کی ان روایات سے بلند اللہ کا قرآن اور رسول خدا کا فرمان ہے۔ اب اگر تم اللہ کے قرآن یا پھر رسول خدا کے فرمان سے اس بات کو ثابت کر سکو کہ صرف 9 مہینے نہیں بلکہ 6 مہینے میں بھی حلال زادہ بچہ پیدا ہو سکتا ہے، تو میں تمہیں ابھی اسی وقت بے گناہ رہا کر دوں گا۔ لیکن اے خاتون، اگر تم اس بات کو ثابت نہ کر سکی تو میں خلیفۃ المسلمین ہونے کے ناطے یہ حکم جاری کرتا ہوں کہ تمہیں زنا کی سزا کے طور پر سینے تک زمین میں دفنا کر تمہارے منہ پر اس وقت تک پتھر مارے جائیں کہ جب تک تم ان پتھروں سے ہلاک نہ ہو جاؤ۔ بس جیسے ہی اس خاتون نے حضرت عمر کا یہ حکم سنا تو وہ خاتون دربار میں سب کے سامنے چیخ چیخ کر رونے لگی اور زمین پہ گر کر فریاد کرنے لگی کہ اے خلیفۃ المسلمین، میرے پاس تو ایسی کوئی بھی دلیل موجود نہیں ہے کہ جس دلیل سے میں یہ ثابت کر سکوں کہ صرف 9 مہینے نہیں بلکہ 6 مہینے میں بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن اے خلیفۃ المسلمین، اگر آپ مجھ بے گناہ خاتون کو سزا دینا چاہتے ہیں تو پھر یاد رکھیے گا کہ قیامت کے دن اللہ خود اس بات کی گواہی دے گا کہ یہ بچہ کسی اور کا نہیں بلکہ میرے ہی شوہر ہیثم کا بچہ ہے۔
بس اس خاتون کا یہ کہنا ہی تھا کہ سپاہی اس خاتون کو مدینے کی گلیوں اور بازاروں میں جا کر یہ اعلان کرنے لگے کہ اے لوگو، اس خاتون نے 6 مہینے میں ایک بچہ پیدا کیا ہے، لہذا خلیفۃ المسلمین کے حکم کے مطابق اس خاتون کو زنا کی سزا کے طور پر سینے تک زمین میں دفنا کر اس کے منہ پر اس وقت تک پتھر مارے جائیں گے کہ جب تک یہ خاتون ان پتھروں سے ہلاک نہ ہو جائے۔ لہذا اے لوگو، اس خاتون سے عبرت حاصل کرو تاکہ تم سب لوگ بھی بدکاری اور بے حیائی جیسے گناہوں سے دور رہ سکو۔ بس جیسے ہی سپاہیوں کا یہ اعلان امام علی علیہ السلام نے سنا تو آپ فوراً اس خاتون کو لے کر حضرت عمر کے دربار میں پہنچے اور دربار میں پہنچتے ہی کہنے لگے کہ اے جناب عمر، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ اس بے گناہ خاتون کو سزا دے کر قرآن میں موجود اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ کے قرآن کے مطابق انسان کا بچہ صرف 9 مہینے نہیں بلکہ 6 مہینے میں بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ دوستو، اس واقعے کا ذکر بہت ساری کتابوں میں درج ہے۔ بس جیسے ہی حضرت عمر نے امام علی علیہ السلام سے یہ سنا تو آپ حیران ہو کر کہنے لگے، یا علی، اللہ کا قرآن پڑھتے پڑھتے تو ہماری زندگی گزر چکی ہے، لیکن سارے کے سارے قرآن میں نے تو آج تک کہیں پہ یہ نہیں پڑھا کہ انسان کا بچہ صرف 9 مہینے نہیں بلکہ 6 مہینے میں بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اے علی، اگر آپ نے قرآن سے اس بات کو ثابت کر دیا کہ انسان کا بچہ صرف 9 مہینے نہیں بلکہ 6 مہینے میں بھی پیدا ہو سکتا ہے تو میں ابھی اسی وقت اس خاتون کو بے گناہ رہا کر دوں گا۔ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جناب عمر، تو پھر آپ دھیان سے سنیں کہ اللہ اپنے قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 اور سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اور جو مائیں دودھ پلانے کی مدت کو پورا کرنا چاہتی ہیں تو وہ مائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال یعنی 24 مہینے تک دودھ پلائیں۔ اسی طرح قرآن کی ان دونوں آیات کو پڑھنے کے بعد امام علی علیہ السلام نے قرآن کی سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 کو پڑھا، اور ہم نے انسان کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرے، اور اس کی ماں نے بہت ہی تکلیف کے ساتھ اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور پھر بہت ہی تکلیف کے ساتھ اسے جنم دیا، اور انسان کے بچے کے حمل کا زمانہ اور دودھ پلانے کا وقت 30 مہینے تک ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ حمل کا زمانہ جمع بچے کو دودھ پلانے کا وقت برابر ہے 30 مہینوں کے۔ قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 اور سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 کے مطابق بچے کو دودھ پلانے کی مدت 2 سال یعنی 24 مہینے تک ہے۔ اب اگر ہم اس 24 مہینے کو دودھ پلانے کی مدت کے نیچے لکھتے ہیں تو اس بات سے ہمیں یہ تو معلوم ہو جاتا ہے کہ بچے کو دودھ پلانے کی مدت 24 مہینے تک ہے، لیکن پیچھے رہ جاتا ہے حمل کا زمانہ۔ یاد رہے کہ حمل کا زمانے کی مدت سارے کے سارے قرآن میں کہیں پر بھی موجود نہیں ہے، تو حمل کے زمانے کی مدت کو جاننے کے لیے ہمیں ان دودھ پلانے کے 24 مہینوں میں اتنے مہینے جمع کرنے ہوں گے کہ وہ مہینے 30 مہینے کے برابر ہوں۔ لہٰذا جیسا کہ اگر ہم دودھ پلانے کے ان 24 مہینوں میں حمل کے 6 مہینے جمع کرتے ہیں تو بنتے ہیں پورے 30 مہینے۔ بس جیسے ہی دربار میں موجود سب لوگوں نے امام علی علیہ السلام کا یہ علم دیکھا تو سب لوگ حیران رہ گئے، اور دربار میں ہر طرف اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونے لگی، جبکہ دوسری طرف حضرت عمر نے بھی یہ دیکھا کہ امام علی علیہ السلام نے تو واضح طور پر قرآن کی ان آیات سے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ صرف 9 مہینے نہیں
بلکہ 6 مہینے میں بھی حلال زادہ بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو پھر آپ نے سب سے پہلے اس بے گناہ خاتون کو رہا کیا، اور پھر آپ دربار میں کھڑے ہو کر سب کے سامنے یہ کہنے لگے کہ اے علی، اگر آج تو نہ ہوتا تو میں عمر ہلاک ہو جاتا۔ اگر آج میں اس بے گناہ خاتون کو سزا دے کر قتل کر دیتا تو یقیناً قیامت کے دن اللہ مجھے وہی سزا دیتا کہ جو سزا ایک قاتل کو دی جاتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اے علی، تو نے مجھ عمر کو ہلاک ہونے سے بچا لیا۔ بس حضرت عمر کی یہ بات سن کر امام علی علیہ السلام دربار میں بآواز بلند یہ فرمانے لگے کہ اے لوگو، یاد رکھنا اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ دوسروں کو حقیر اور ذلیل سمجھنے کی سزا اللہ کے رسول نے فرمایا، جو شخص کسی مومن مرد یا مومنہ عورت کو ذلیل سمجھے گا یا اس کی غربت و تنگدستی کی وجہ سے اسے حقیر جانے گا تو اللہ قیامت کے دن اسے لوگوں کے سامنے لا کر رسوا فرمائے گا۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، گھریلو اختلافات سے پیدا ہونے والی پریشانیاں انسان کو بہت جلد بڑھاپے میں مبتلا کر دیتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جس کا اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہن سہن کا طریقہ عمدہ ہوگا، خداوند عالم اس کی عمر کو طولانی بنا دے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جو عورت بھی اپنے شوہر کے گھر میں خدمت کی نیت سے چیزوں کو قرینے سے رکھے گی تو اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کی نظر ڈالے گا، اور جو بھی اللہ کا منظور نظر بن گیا اسے عذاب خدا بندی سے امان مل گئی۔ ایک شائستہ عورت 1000 ناشائستہ مردوں سے بہتر ہے۔ جو عورت بھی شوہر کی بھلائی کے لیے 7 دن کام کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کے 7 دروازے بند کر دیتا ہے اور جنت کے 8 دروازے اس پر کھول دیتا ہے کہ وہ جس دروازے سے بھی چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ حجاب امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی نگاہ میں امام علی علیہ السلام نے اپنے فرزند امام حسن علیہ السلام سے فرمایا، خواتین کو پردہ میں بٹھا کر ان کی آنکھوں کو تانک جھانک سے روکو، کیونکہ پردہ کی سختی مردوں کے حق میں بھی بہتر ہے اور شک و شبہ کے اعتبار سے عورتوں کے حق میں بھی بہتر ہے۔ عورتوں کا گھر سے نکلنا اس سے زیادہ خطرناک نہیں جتنا ناقابل اعتماد شخص کا گھر میں آنا ہے۔ اگر بن پڑے تو ایسا کرو کہ عورتیں اپنے محرم مردوں کے علاوہ کسی غیر مرد کو پہچانتی ہی نہ ہو۔ نگاہ حرام اور روز آخرت کا عذاب اللہ کے رسول نے فرمایا، جو مرد بھی نامحرم عورت کو لذت کے ارادے سے دیکھے گا تو بروز قیامت اس مرد کی آنکھوں کو آتش دوزخ کی سرخ سلاخوں سے داغا جائے گا، پھر حکم خدا سے اس مرد کو آتش دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جو شوہردار عورت اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور مرد کو نظر بھر کر لذت سے دیکھے تو خدائے رحمان اس پر شدید غضبناک ہوتا ہے، اس پر شدید غضبناک ہوتا ہے۔